لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين اللهم اهب الغرباء الفقراء المساكين رحمة للعالمين رسول الثقلين امام الحرمين جد الحسن والحسين صاحب قاب وقوسين امامه مشارق ومغارب وبدن الصابر ولسان الذاكر وقلب الشاكر والأمهات الطواهر الذين يذهبا عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فاتح باب خیبر قاتل مرحب و انتر شافع یوم محشر و مالک روز کوثر طالب کل طالب غالب کل غالب علی بن ابی طالب اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم و خطابہ العظیم وفی قرآن المجید وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحسین ابن علی علیہ السلام انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا ظالما ولا مفسدا بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات پڑھ محمد بزرگان عزیز اور برادران ملت، ظاہر ہے یہ مجلس اعزا جو کہ بنام حسین ابن علی منعقد کی گئی ہے، جو کہ بنام 18 بنی ہاشم برپا کیا گیا ہے، لہذا اسی حوالے سے گفتگو آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو 2 مہینہ 8 دن بنام حسین ابن علی فرش عزا بچھایا گیا، ہمیں اسے فرش عزا کی قدر و قیمت کو سمجھنا چاہیے اور اس فرش عزا کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات کسی بھی جگہ پر مناسب نہیں ہے کہ فرش عزا خالی رہے اور باہر لوگ کھڑے رہیں۔ اگر اندر کی جگہ پر ہو جائے تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے اندر جگہ نہیں ہے تو باہر کھڑے ہو گئے، لیکن ابھی فرش عزا پر اچھی خاصی جگہ خالی ہے مگر پھر بھی لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پتہ نہیں کس آدمی کا کیا نظریہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہماری عقیدت اور کتابوں کی تحریریں بتلاتی ہیں کہ انسان اس فرش عزا کی قدر و قیمت کو اگر سمجھنا چاہے
تو انسان اس فرش ازا کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ یہ فرش ازا اتنا بلند اور اتنا برتر ہے کہ اس فرش ازا پر ملکہ جہاں اور ملکہ جناب جناب فاطمہ خود تشریف لاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جس فرش ازا پر شہزادی کے قدم آ جائے تو وہ فرش ازا کتنا بلند ہوگا۔ ہاں کچھ لوگ اب بھی فرش ازا چھوڑ کر باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنی بات ضرور سمجھتا ہوں کہ جب پانچوں تن پنجتن پاک داخل کسا ہو گئے تو جناب سلمہ نے دامن کسا کا اور دامن زہرا کو پکڑ کے کہا اللہ کے نبی کیا اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر آ جاؤں؟ پیغمبر اسلام نے ایک جملہ کہا ام سلمہ تم چادر کے اندر نہیں آ سکتی، تو جناب ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ پیغمبر اسلام نے کہا ام سلمہ میں کہہ تو رہا ہوں کہ تم حق پر ہو، تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ جب میں حق پر ہوں تو چادر کے اندر کیوں نہیں آ سکتی؟ پیغمبر اسلام نے کہا ام سلمہ تم حق پر ہو، چادر میں حق ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تم حق پر ہو، چادر میں حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حق پر ہونا اور ہے اور حق میں ہونا اور ہے۔ اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی فرش ازا پہ بیٹھ کر فرش ازا کا ثواب لے لے اور کوئی باہر کھڑا ہو کر باہر کا ثواب لے لے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو میرے عزیزو ظاہر ہے کہ میں حالانکہ میرا علاقے میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن اس جگہ پہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس علاقے میں میرا پہلی بار آنا ہوا، تو مجھے زیادہ مزاج بھی نہیں معلوم ہے، لیکن اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھے مجلس پڑھنی ہے اور آپ سے خدا حافظی لینی ہے۔ میرے عزیزو یقین جان لیجئے کہ جس فرش ازا پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے ایک جملہ سن لیجئے کہ کسی بھی مقصد میں شریک ہونے کے لیے اس کے مقصد کو جان لینا ضروری ہے۔ کسی بھی چیز میں شریک ہونے کے لیے اس کے مقصد کو جان لینا ضروری ہے۔ اگر انسان کو مقصد نہیں معلوم ہوگا تو انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثال کے طور پر آپ مجلس میں آئے تو مجلس میں آنے کا آپ کو مقصد معلوم ہے کہ مجلس میں ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں اچھی اچھی باتیں سننے کو ملے اور ہمارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے، تو مجلس میں آنے کا آپ کو فائدہ معلوم ہے۔ اس کے آگے چلے جائیے، آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ واجبات الہیہ پہ عمل ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب کچھ معلوم ہے کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے اور آپ نے یہ چیز جو ہے وہ کیوں کی ہے اور آپ کو وہ چیز کا جو ہے وہ فائدہ معلوم ہے۔ اب میری طرف متوجہ رہیے، تھوڑا سا اگر متوجہ ہو جائیں تو شاید میں تھوڑی بہت دیر آپ کی خدمت عالیہ میں حوالے کر دوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد ازا کو جان لینا ضروری ہے۔ توجہ، تو ایک لمحے کے لیے فرش ازا پر آنے سے پہلے فرش ازا پہ یہ سوچا کرو کہ حسین نے یہ فرش ازا کیوں بچھایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ حسین نے فرش ازا کیوں بچھایا؟ صرف اس لیے فرش ازا بچھایا تاکہ تم لوگ یہ کہتے ہوئے نکل جاؤ کہ مولانا نے مجلس بہت اچھی پڑھی،
تاکہ تم یہ کہتے ہوئے چلو کہ تبرک ایسا بانٹا کہ مزہ آ گیا، تاکہ تم یہ کہتے ہوئے باتیں چلے جاؤ کہ فلاں نے نوحہ پڑھا مزہ آ گیا۔ یعنی یہ فرش عزا کسی ذائقے کے لیے اور مزے کے لیے نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی اس فرش عزا پر آ کر اپنا ذائقہ سدھارو، مگر جسمانی نہیں روحانی ذائقہ، جسمانی ذائقہ نہیں روحانی ذائقہ سدھارو۔ اور ایک جملہ میں حوالے کرتا ہوں، شاید یہی مجلس بتلائے گی اور یہ جملہ بتلائے گا کہ مجلس کہاں تک جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ میرے عزیزوں، مقصد کو جان لینا ضروری ہے۔ اگر آپ کو مقصد نہیں پتہ لگے گا تو آپ اس مقصد میں شریک تو ہو سکتے ہیں لیکن اس مقصد سے محبت پیدا نہیں ہوگی۔ آپ مجھے بتلائیے، جب اس گھرانے کا ایک معمولی سا بے شعور بچہ بھی بنا مقصد کے گھر سے باہر قدم نہیں نکالتا تو حسین کا علی اصغر بنا مقصد کے گھر سے باہر کیوں نکل جائے گا؟ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس مقصد کو جو ہے وہ جان لینا ضروری ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ پر لفظ حسین کی بات، جہاں پہ آپ بیٹھے پورے 2 مہینہ ہر دن امام حسین کی بات ہے، جہاں بیٹھو امام حسین، تو ایک سوال بھی کیا جاتا ہے تو اس کا جواب بھی میں آپ تک پہنچا دوں۔ ظاہر ہے کہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتلائیے کہ امام حسینی کا نام سب سے زیادہ کیوں؟ آپ کسی مجلس کو اٹھا کے دیکھیے امام حسین، آپ کسی جو ہے وہ لوہے کو اٹھا کے دیکھیے امام حسین، آپ کسی ذاکر کو اٹھا کے دیکھیے، ہر جگہ امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین۔ آپ امام حسین کا نام کیوں لیتے ہیں؟ توجہ، اگر آپ مجلس سنتے ہیں تو اس جملے کا لطف لیجئے گا، آپ امام حسین کا نام سب سے زیادہ کیوں لیتے ہیں؟ سوال بتا رہا ہے کہ نام حسین کا نام سب سے زیادہ لیتے ہیں، ہر جگہ پہ امام حسین، ہر جگہ پہ امام حسین، جبکہ امام حسین کے علاوہ بقیہ اماموں کی بات کریے تو آپ مجھے بتلائیے، اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، مگر ان 1,24,000 نبیوں کا نام آپ مجھے قرآن مجید میں دکھلائیے۔ مجلسی مجمع میری نگاہوں کے سامنے ہے، مجھ سے بہتر خطبہ کو سنتے رہتے ہیں، تھوڑا سا ذمہ داری اپنی بڑھا دیجئے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، 1,24,000 نبی ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تو قرآن مجید میں نام ہونا چاہیے، مگر قرآن مجید سے آپ پوچھئے، قرآن مجید نے 1,24,000 نبیوں کا نام نہیں پیش کیا، بلکہ 1,24,000 نبیوں میں اللہ نے 27 یا 32 نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ 1,24,000 نبیوں میں 27 یا 32 نبیوں کا ذکر کیا، اور 27 اور 32 نبیوں میں اللہ نے سب سے زیادہ ذکر 2 نبیوں کا کیا، جناب ابراہیم کا کیا، جناب موسیٰ کا کیا۔ آپ پورے قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ پہ ایک ہی بات، اے موسیٰ، اے موسیٰ ایسا ہے، اے موسیٰ یہ کر دو، اے موسیٰ ایسا کرو، ہر جگہ پہ اے موسیٰ اے ابراہیم، اے موسیٰ اے ابراہیم۔ توجہ، تو یہ جو سوال کیا جا رہا ہے کہ امام حسین کا ذکر سب سے زیادہ کیوں ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتلائیے 1,24,000 نبیوں میں 27 یا 32 نبی، 27 اور 32 نبیوں میں اللہ نے 2 نبیوں کا ذکر سب سے زیادہ کیا، تو اگر سوال کرنا ہے تو اللہ سے کریے، اے میرے پروردگار، جب سارے نبی برابر ہے تو ہر ایک نبی کا ذکر برابر کر، 2 نبیوں کا ذکر سب سے زیادہ کیوں کرا؟ آواز پروردگار آتی ہے، سنو، میں نے قرآن میں قانون بنایا ہے، جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائے گا اس کا ذکر سب سے زیادہ ہوگا۔ موسیٰ وہ ہے جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائے، موسیٰ وہ ہے جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائے۔ اب زمانہ ہم سے نہ پوچھے حسین کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے، حسین وہ ہے جو اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرائے۔ صلوات پڑھے محمد
सलवात पढ़ते पढ़ते आगे आ जाइए ताकि थोड़ा मजलिसी माहौल बन जाए। और ये जो मेरे दोस्त बिरादरान मेरे छोटे भाई आए हैं उनसे भी गुजारिश है कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो तलबा की बज़्म में है वो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह से उठ के आगे आए। आप लोगों का मकाम और मर्तबा माशाअल्लाह फर्श अज़ा की ज़िन्नत पर है। तशरीफ लाएं, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मेरे अजीजों, इसका मतलब ये है कि हमने सबसे ज्यादा जिक्र इमाम हुसैन का इसलिए किया है कि हुसैन वो है जो अपने जमाने की सबसे बड़ी ताकत से टकराए। जमाने की ताकत देखेंगे आप, अगर आप जबान को समझते होंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ उठाएंगे। करबला से पहले कितना बड़ा था यजीद, जो समझ गए सुभान अल्लाह। करबला से पहले इतना बड़ा था यजीद कि लोग शाम में यजीद का नाम नहीं लेते थे। ये मकाम रुकने का है लेकिन वक्त नहीं है। इतना बड़ा था यजीद, मगर करबला के बाद ये यजीद इतना छोटा हो गया कान लगा के मजलिस न सुना कीजिए कि अपनी जिम्मेदारी भूल जाइए। इतना बड़ा था यजीद, अब इतना छोटा करबला के बाद यजीद हो गया कि हमारे कबीले का छोटा बच्चा भी यजीद को यजीद बना के मारता है। कितना बड़ा था यजीद। और एक जुमला बड़ा उलमा की मैं तारीफ चाहता हूँ, एक जुमला बहुत बड़ा मोतबर है कि आया था बैयत मांगने, शाम के अंधेरे में यजीद ऐसा गुम हुआ कि उसके मुकद्दर में कभी सुबह ही ना आई। उलमा के हाथ उठ गए, मैं समझूंगा कि मेरी मजलिस आप तक पहुंच गई। तवज्जो चाहो तो सरकार हुसैन इब्न अली ने जब करबला बनाई तो करबला से पहले करबला के मकसद को हुसैन ने बताया कि हमने करबला क्यों बनाई। अगर कोई मुजतहिद या कोई खतीब या जाकिर या मौलवी अगर आपको आके बताए कि हुसैन ने करबला क्यों बनाई तो कतन न मानिएगा। हो सकता है खतीब खिताबत की जद में कह गया हो, जाकिर जाकरी करने के अंदाज में कह गया, मगर अगर खुद हकीम करबला बानिए करबला खुद हुसैन बताए कि मैंने करबला क्यों बनाई तो इस करबलाई समाज को देख लेना चाहिए कि हमें मकसद हुसैनी पर अमल करना है। तवज्जो, मैंने एक जुमला कहा ना कि बिना मकसद के कोई भी चीज कामयाब नहीं होती। हुसैन इब्न अली, बहुत जल्दी जल्दी मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा देर में पढ़ता नहीं हूँ, तवज्जो चाह रहा हूँ कि 28 रजब को जब ये काफिला मदीने से चलने लगा तो सरकार हुसैन इब्न अली ने अपने भाई मोहम्मद हनफिया को बुलाया और बुला के कहा, ये मेरे भाई मोहम्मद हनफिया सुनो, हम तो जा रहे हैं मदीना छोड़कर, मगर तुम करबला में रहोगे हमारी आंखें बनकर। देखिए हर जुमला काबिल तशरीह है लेकिन वक्त नहीं है। तुम हमारी आंखें बन के रहोगे मदीने में, लोग तुमसे पूछेंगे कि हुसैन ने करबला क्यों बनाई, हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा। हुसैन की इन बातों को याद रखना। हुसैन ने जुमला कहा, इन्नी लम अखरुज अशरम वला बतरम वला जालिमन वला मुफसदा। मेरा मदीने से निकलने का मकसद न लड़ाई, न झगड़ा, न फसाद, न कत्ल गारत। तवज्जे मेरी तरफ देखिए, हुसैन ने करबला का मकसद, मदीने से निकलने का मकसद न लड़ाई, न झगड़ा, न फसाद, न कत्ल गारत। न लड़ाई, न झगड़ा, न फसाद, न कत्ल गारत। करबला का मकसद न लड़ाई, न झगड़ा, न फसाद, न कत्ल गारत। 2 महीना 8 दिन
اگر اس فرش ازا پہ آپ کو کوئی عزادار لڑتا ملے، جھگڑتا ملے، فساد کرتا ملے، سمجھ لینا یہ دنیاوی عزادار ہے، حسینی عزادار نہیں ہے، یہ حسینی عزادار نہیں ہے، دنیاوی عزادار ہے۔ حسین نے اس کے بعد کربلا کا مقصد بتایا، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں تو مدینے سے اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ میرے عزیزو ایک جملہ سن لیجئے گا اور وہ جملہ قابل داد ہے، آپ داد دیتے رہیے گا اگلے برس تک، مگر جملے کا حق نہ ادا ہوگا۔ حسین نے جہاں کربلا بنائی، ان کربلا کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کربلا انسان کو جہاں سب کچھ بناتی ہے، وہاں کربلا انسان کو اتنا بہادر بناتی ہے کہ انسان کی زبان کے اندر حق کو حق کہنے کی صلاحیت ہو جائے۔ میں نے ایسے نہیں کہا کہ خطابت کی زد میں یہ جملہ میں نے کہہ دیا، نہیں، میں سیدھی رٹ کے نہیں آیا، کتابیں پڑھ کے آیا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ مقصد کربلا کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، مقصد کربلا یہ ہے کہ تاکہ تم پہچانو نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ اگر 2 مہینہ 8 دن، ایک جملہ جو ہے وہ بڑا مارکے کا ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں، رہبر معظم کا جملہ، اگر کسی انسان کی زندگی میں 3 بار محرم آ کے گزر جائے تو وہ انسان معرفت کے اعتبار سے اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ جس کے سامنے بیٹھ جائے، سامنے والے کے اندر درس حسینی کو سمجھانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے کہ ہماری زندگی میں کتنی بار محرم آیا، کتنی بار محرم چلا گیا، ہمارے اندر کتنی معرفت آئی۔ میرے عزیزوں، جہاں کربلا کے بہت سارے مقاصد ہیں، یہ باتیں ہم اچرے یا خمسے میں پڑھتے ہیں، ایک مجلس میں نہیں پڑھتے۔ جہاں کربلا کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان کربلا کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر تمہیں پتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو سماج اور معاشرے میں انجمن نہ دیکھنا، خاندان نہ دیکھنا، برادری نہ دیکھنا، شان و شوکت نہ دیکھنا، یہ دیکھنا حق کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اس زبان کے اندر حق کو حق کہنے کی صلاحیت ہو، ایسے آدمی کو تو فرش ازا پہ نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں تک آپ آ گئے، الحمدللہ آپ نے اپنی سماعت کو تھوڑا بلند کیا، تو میں بھی تھوڑا سا لفظ بدل دوں۔ میرے عزیزوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں کچھ نہ سیکھو اس فرش ازا سے۔ آج کی مجلس میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، اس فرش ازا سے کچھ نہ سیکھو، بس اتنا سیکھ لو کہ حق کو حق کہو، بس۔ بقیہ اور جو علماء اور بڑے بڑے خطباء کے بیانات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ طالب علم گزارش کر رہا ہے کہ اس فرش ازا سے کچھ نہ سیکھو، مگر اتنا ضرور سیکھو کہ صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو۔ یہ نہ دیکھو کہ کون ناراض ہوگا، یہ نہ دیکھو کہ رشتہ داری خراب ہو جائے گی، یہ نہ دیکھو کہ خاندان چھوٹ جائے گا۔ اگر خاندان اور رشتہ داری اور انجمن بازی اگر حسین کے ذہن میں ہوتی تو کربلا نہ بنتی۔ توجہ، حق کو حق کہو، صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو۔ ایک جملہ کہوں میں میرے عزیزوں، سماج اور معاشرے، میری طرف دیکھیے، میں امام جمعہ ہوں، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے، لہذا میں اپنی ذمہ داری سے بھی میں آگے نہیں نکل سکتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ سماج اور معاشرے میں ایسے وحشی درندے بھی ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، مگر کہیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، بیٹھ کے فرش ازا پہ بڑی باتیں کریں گے، ہم حسین والے، ہم مولا والے۔
لیکن زبان پتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، مگر سماج اور معاشرے میں بولیں گے نہیں۔ ایسے افراد کے لیے تاریخ اسلام نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، اگر میں نام لوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ لفظ کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ ایسا آدمی تاریخ اسلام میں کہ جس کو دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، کردار سنا رہا ہوں۔ تقریر کا اندازہ تقریر کے وقت نہیں ہوتا، تقریر کے بعد ہوتا ہے۔ اور یہ جو صحابی لوبان جلا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا لوبان کی خوشبو کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے، چونکہ مجھے الرجی اور مجھے خمسہ بھی پڑنا، لہذا تھوڑی دیر کے لیے روک دے، بس میں مجلس جو ہے وہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ میرے عزیزو، دنیا کا سب سے بڑا پیغمبر اسلام کا دشمن کون ہے؟ ابو جہل۔ اب یہ کتنا بڑا ابو جہل ہے یہ آپ اس لفظ سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس کا نام ہی جہالتوں کے ابا جان ہو۔ نہیں، مجھے مجلس وہاں تک پہنچانی ہے جہاں میں نے بات چھیڑی ہے۔ جہالتوں کے جو ابا جان ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جہالت کتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ مگر تاریخ نے ایک واقعہ لکھا، تاریخ نے ایک واقعہ لکھا، قبلہ سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو تقریر کا اندازہ تقریر کے بعد ہوتا ہے۔ تو تاریخ نے ایک واقعہ لکھا، اس کا نام ہے ابو جہل۔ اس کا کردار کتابوں میں موجود ہے، میں حوالہ دے سکتا ہوں۔ اس کا کردار یہ ہے کتابوں میں کہ یہ جہاں بیٹھتا تھا رسول کی برائی کرتا تھا، جہاں بیٹھتا تھا رسول کے خلاف زبان بولتا تھا، جہاں بیٹھتا تھا رسول کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتا تھا، جہاں بیٹھتا تھا رسول کے خلاف سازشیں کرتا تھا، رسول کے خلاف بولتا تھا۔ تو اس نے اپنا ایک ٹولہ بھی بنا لیا تھا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، میرا سوال یاد رکھیے گا کہ حق کو جان کر حق نہ کہنا یہ بھی ایک بڑی پریشانی ہے۔ چونکہ رسول کے خلاف نازیبہ الفاظ بولتا تھا، اس نے اپنا ایک ٹولہ بنا لیا تھا، اپنے ہم مزاج، ہم خیال، ہم پیالہ، ہم نوالا، اپنی ایک انجمن بنا رکھی تھی ماشاءاللہ۔ اور یہ بیٹھ کے ان کے درمیان رسول کے خلاف باتیں کرتا تھا، رسول کے خلاف زہر اگلتا تھا۔ ایک دن توجہ، تقریر اپنے گھر تک لے جائیے گا، ایک دن اپنے ٹولے کے ساتھ راستے جا رہا تھا، ادھر سے پیغمبر اسلام آ رہے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ ابو جہل کو دیکھا، پیغمبر کے دیکھتے کے ساتھ ہی ابو جہل نے اپنے ٹولے کو چھوڑا، آگے بڑھا، رسول کو سلام کیا، رسول کے ہاتھ کا بوسہ دیا، واپس اپنے ٹولے میں چلا گیا۔ ادھر ابو جہل نے رسول کو سلام کرا، ادھر ٹولے والے واپس چلے گئے، واپس جا کے کہنے لگے لو ہمارا تو ایک ہی قلعہ تھا، وہ قلعہ بھی برباد ہو گیا، ہمارا تو ایک ہی چیز تھی وہ بھی لوٹ لی گئی، ہمارا تو ایک ہی سپورٹر تھا وہ بھی چلا گیا۔ لو ابو جہل بھی گرویدہ ہو گیا، لو ابو جہل نے بھی رسول کا کلمہ پڑھ لیا، لو ابو جہل بھی رسول کے پیچھے چلنے لگا۔ توجہ، ابھی یہ ہم ٹولے بات کر رہے تھے، اتنے میں ابو جہل آ گیا۔ لوگوں نے کہا ابو جہل تم نے اچھا نہیں کیا، تم بیٹھ کے رسول کے خلاف زہر اگلتے تھے، لیکن جیسے ہی آج رسول آیا تم رسول کو سلام کرنے لگے، رسول کے ہاتھ کا بوسہ دینے لگے۔ اتنا کان نہ لگائیے کہ مجلس سننے کا ہنر چلا جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب تم بیٹھتے تھے رسول کی برائی کرتے تھے، آج جیسے ہی رسول تمہارے سامنے آیا رسول کو سلام بھی کر رہے ہو، رسول کے ہاتھ کا بوسہ بھی دے رہے ہو، یہ کون سی بات ہے؟ ابو جہل نے کہا سنو، میں نے جو اس رسول کو سلام کیا، واللہ انی اعلم لصادق، قسم خدا کی اس دنیا میں رسول سے بڑا سچا
بھی مجلس نہ پڑھتا، لیکن مجھے تقریر کو آگے لے جانا ہے تاکہ یہ جملہ آپ اگلے برس تک یاد رکھیں۔ یہاں پہ نہیں رکا ابو جہل، کیا کہتا ہے کہ قسم خدا کی رسول سے بڑا کوئی صادق نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہتا ہے ہماری کبھی عبد مناف سے بنے گی نہیں، ہم کبھی رسول کے پیچھے چلیں گے نہیں، ہم کبھی رسول کے اطاعت نہیں کریں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ پتہ ہے کہ حق کدھر ہے مگر حق کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، پتہ ہے کہ حق کدھر ہے مگر حق کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اس کربلائی سماج میں کوئی حق نہ بولتا تو سمجھ لینا وہ اس دور کا ابو جہل ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ میرے عزیزوں، پتا ہے کہ صحیح کیا، پتا ہے کہ صحیح کیا ہے، مگر بولیں گے نہیں، اس لیے کہ بولتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ظاہر رشتہ داری ختم ہو جائے گی، علاقے داری ختم ہو جائے گی۔ اور یہ سن لیجئے، اور یہ میں ہر جگہ پڑھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس جگہ پہ آئے تو کسی نے سور پھونک دیا کہ یہ پڑھیے گا۔ ابھی ہمارے اتنے برے دن نہیں آئے کہ کسی کے کہنے پہ پڑھیں، کسی کے کہنے پہ نہیں پڑھتے۔ الحمدللہ کتابوں کا علم اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، چونکہ امام جمعہ ہوں، مجھے ذمہ داریوں کا احساس ہے۔ وہ احساس یہ ہے کہ حق کو حق کہو، صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو۔ اگر اتنا بھی فرش ازا سے نہیں سیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فرش ازا سے کچھ نہیں سیکھا۔ آپ دیکھ لیجئے، جہاں حسین نے بہت ساری کربلا میں ہر ایک چیز کو بتلایا کہ کون کہاں رہے گا، مدینے میں کون رہے گا، کوفے میں کون رہے گا، میں کربلا رہوں گا، سجاد و زینب تمہیں شام جانا ہے۔ حسین نے جہاں کربلا کی پوری تیاری کی، وہاں حسین نے یہ بھی بتلایا کہ دیکھو کون کہاں رہے گا اور کس کو کہاں بولنا ہے۔ جی، آپ امام حسین کی کربلا کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی حادثہ نہیں ہے میرے عزیزو، معرفت ہے کربلا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، حسین نے بتایا کہ کون کہاں بولے گا۔ بیٹا ام کلثوم تمہیں اس جگہ پہ خطبہ دینا ہے، بیٹا زینب تمہیں وہاں بولنا ہے، بیٹا سجاد تمہیں وہاں بولنا ہے۔ میرے عزیزو آپ بتلائیے، جہاں جناب زینب نے خطبہ دیا ہے وہاں جناب کلثوم نہیں بولی، جہاں جناب کلثوم بولی ہے وہاں جناب زینب نہیں بولی، اور جہاں امام سجاد بولے ہیں وہاں جناب زینب نہیں بولی۔ اور امام سجاد کہاں بولے؟ امام سجاد بولے دمشق کی جامع مسجد میں۔ سوچئے گا، دمشق کی جامع مسجد میں، جہاں پہ مکمل طریقے سے پوری مسجد یزیدی مزاجوں سے بھری ہوئی تھی، خود امام جمعہ بک چکا تھا، منبر سے بیٹھ کے یزید کی تعریف کر رہا تھا، سرکار حسین ابن علی کی برائی کر رہا تھا۔ ایسے ماحول میں جب پوری مسجد امام جمعہ کی تعریف کر رہی ہو، پوری مسجد میں ایک کونے سے، یا تو میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں یا آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میرے عزیزوں آپ دیکھ لیے پوری مسجد بھری ہوئی ہے، ہر مسجد میں یہی جملہ ہے کہ یزید سے بہتر کوئی نہیں، یزید سے بہتر کوئی نہیں۔ پوری مسجد میں اکیلا ایک کونے سے، ایک نشیب سے ایک آدمی اٹھا، ضعیف، ناتواں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کہ جس کو دیکھ کر علامہ امینی نے ایک جملہ لکھا کہ ادھر سے امام سجاد اٹھے اور اٹھ کے امام جمعہ کی طرف اشارہ کر کے کہا تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کو خرید لیا۔ جو سمجھ گئے سبحان اللہ۔ پوری مسجد میں ہر طرف یا یزید ہے، یزید ہے، یزید، یہی جملہ تو ہو رہا تھا،
مگر امام سجاد ایک نشیب سے اٹھ کے کہتے ہیں وائے ہو تجھ پر، لعنتی ہے تو نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کو خرید لیا۔ پوری مسجد میں یزید کے حمایتی، مسجد کا نمازی ہر ایک یزید کا حمایتی، امام جمعہ بھی یزید کی حمایت کرنا، بھری مسجد میں امام سجاد نے جیسے ہی ٹوکا، علامہ امینی ایک جملہ کہتے کہ لگا ہی نہیں کہ قیدی بول رہا ہے، دیتے رہیے گا داد حق لانا ہوگا، لگا ہی نہیں کہ قیدی بولنا، ایسا لگ رہا تھا ایک جلیل القدر آقا اپنے لالائے غلام کو ڈانٹ رہا ہے۔ سلام بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ اگر تھوڑا تھوڑا اندر آ جائیں تاکہ مجلس آپ تک پہنچ جائے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ توجہ بخدا، میں آپ کی مختصر سی بات پر مطمئن ہوں، لیکن میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے، مجھے جملے کی اجرت چاہیے۔ لگا ہی نہیں کہ قیدی بول رہا ہے، لگا ہی نہیں کہ قیدی بول رہا ہے، ایسا لگا ایک جلیل القدر آقا اپنے نالائے غلام کو ڈانٹ رہا ہو۔ توجہ، اور یہی وجہ تھی، آخری جملہ اس کے آگے شاید میں نہ پڑھ سکوں گا، یہی وجہ تھی کہ سرکار حسین نے جہاں ہر ایک کا محاذ بنایا کہ کون کہاں رہے گا، وہاں حسین نے یہ بھی بتایا بہن زینب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مدینے کے محاذ پہ یہ رہے، کربلا میں آ جاؤں گا، سجاد و زینب تمہیں شام جانا ہے۔ یہ کہاں کی پلاننگ ہے؟ یہ مدینے میں حسین کربلا بنا رہے ہیں، کربلا میں نہیں بنا رہے۔ حسین نے کربلا کو منصوبہ بنایا ہے مدینے میں۔ میری بہن زینب میں نے یہ سوچا ہے میں کربلا میں رہوں گا، سجاد و زینب تمہیں شام جانا ہے۔ حالانکہ تقریر بہت بڑی ہے لیکن میں جملے کو مکمل کر کے مسائل پڑھ دوں۔ سجاد و زینب تمہیں شام جانا ہے، تو جناب زینب نے پوچھ لیا بھیا مجھے اور سجاد کو شام کیوں جانا ہے؟ تو ایک جملہ یاد رکھیے گا، کبھی کبھی سوال جہالت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، کبھی کبھی سوال جہالت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، کبھی کبھی سوال بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ جناب موسیٰ سے نہ پوچھتا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس مائک نے تو ساتھ چھوڑ دیا، آپ نہ ساتھ چھوڑیے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو اللہ کبھی کبھی بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے۔ تو جناب زینب نے سوال کر لیا بھیا یہ تو بتلائیے مجھے اور سجاد کو شام کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ امام حسین نے کہا بہن تمہیں اور سجاد کو شام اس لیے جانا ہے، اس لیے کہ مجھے پتا ہے یزید کربلا نہیں آئے گا۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ جملہ، مجھے پتا ہے، توجہ، مجھے پتا ہے کہ یزید کربلا نہیں آئے گا۔ یزید کو اس کی اوقات بتانے کے لیے سجاد و زینب تمہیں شام جانا پڑے گا۔ بس میرے عزیز و آپ کا دیا ہوا وقت تمام ہو گیا، بس میں ایک جملہ کہہ کے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو سجاد و زینب تمہیں شام جانا ہے اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یزید کربلا کیوں نہیں آئے گا۔
यजीद करबला क्यों नहीं आया? आपने बड़े उलमा से बड़ी बड़ी बातें सुनी, न मैं बड़ा आदमी हूं न मैं बड़ी बात करता हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत छोटी बात कर रहा हूं। यजीद करबला इसलिए नहीं आया, जब जंगे सिफीन में शाम का लश्कर शिकस्त खा के शाम गया तो वहां उसने शामियों से कहा हम हार गए, हम शिकस्त खा गए। तो शामियों ने कहा कि तुम कैसे हार गए, अली तो लड़ा नहीं। तो शामियों ने बताया अली का एक बेटा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो चाह रहा हूं, मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा, जुमले कहाँ कदा हो जाएगा। शाम का लश्कर शिकस्त खा के जाके कहने लगा हम तो हार गए। कहा कैसे हार गए? अली ने तो तलवार ही नहीं उठाई। कहा अली नहीं लड़ रहा था, अली का एक बेटा ऐसा है कि जिसने ऐसी तलवार चलाता है ऐसा लगता है कि अली लड़ रहे हो। तवज्जो चाह रहा हूं, ऐसा लगता है कि अली लड़ रहे। जब शामियों ने पूरे शाम में यह आवाज पहुंचाई अली का एक बेटा है अब्बास, ये खबर यजीद के कानों में पहुंच गई। करबला के आते आते अब्बास 32 बरस के हो चुके थे। करबला के आते आते अब्बास पूरे 32 बरस के हो चुके थे। अब्बास की शुजाअत ने इजाजत ही न दी कि यजीद करबला आ सके। अब हम करबला बना रहे, अब हम बताएंगे कि कौन कहाँ रहेगा। और मेरे अजीजों ये जुमला याद रखिए, हमने बताया। और हद तो ये है मेरे अजीजों, मैं शायद तकरीर को कहीं तक पहुंचा ले जाऊं। मेरे अजीजों, इसका मतलब ये है कि हुसैन करबला जब बना रहे हैं तो करबला के बारे में हुसैन ने सब कुछ बताया कि कौन कहाँ रहेगा और कौन रह के क्या करेगा। मैंने अब हो सकता है यहाँ का कल्चर या माहौल हुई है, वरना उमूमन तो यही होता है कि जैसे ही खतीब मिंबर पे आता है वैसे ही मजमा आ जाता है। मैंने एक जुमला शायद जब 4-5 लोग थे उसी दौरान मैंने एक जुमला कहा था जिस पे मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ कि जब हमारे घराने का एक बेशऊर बच्चा भी बगैर मकसद के अपने घर से बाहर कदम नहीं निकालता तो हुसैन का बाशऊर बच्चा अली असगर बिना मकसद के घर से बाहर कैसे निकल जाएगा। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि अगर आए हैं आप तो कुछ लेके जाइए। और ये जुमला शायद बड़ा अजीब हो जाएगा ये जुमला, और ये जुमला हम उमूमन इधर मजलिसों में हर एक मजलिस में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी पढ़ दे रहे हैं कि मेरी कौम के नौजवानों याद रखना, हुसैनी बनो, अज़ादार बनो, मगर कभी भी इस फर्श अज़ा पे बैठकर अपना मुकाबला हुसैन के सईद व ज़ुहैर से न करना, हुसैन के असहाब से अपना मुकाबला न करना। जी, इसलिए कि बहुत मुश्किल है ये काम। आसान तो बहुत है, ज़बान हर एक के मुंह में कुछ भी कह दीजिए, लेकिन मेरे अजीजों हुसैन के असहाब बनने के लिए कितनी बड़ी मारिफत होनी चाहिए। ये जबान की लकलकाहट से नहीं चलेगा। इस जबान की लकलकाहट का मतलब हुसैन ने बतला तो दिया कि दीन इनकी जबान पर सिर्फ चटनी की तरह है, बस जायके के लिए दीन को चखते हैं। वैज़ा मुहिस्सा बिलबला कल्लत तय्यामून, जब इन्हें मुसीबतों में डाला जाता है तो बहुत कम लोग दीनदार निकलते हैं। कितना बड़ा जुमला है।
مولا کاش کہ ہم میدان کربلا میں ہوتے. چھوٹا جملہ، بڑا جملہ. مولا اگر کاش کہ ہم میدان کربلا میں ہوتے تو ہم وہی کرتے کہ جو آپ کے ساتھ جناب سعید نے کیا، جناب زہیر نے کیا، جناب مسلم ابن اوسجہ نے کیا. چونکہ 18 بنی ہاشم کے حوالے سے اور اصحاب حسینی کے حوالے سے یہ مجلس ہے، تو میں چاہتا ہوں 2-3 جملے جو ہے وہ پڑھ دوں تاکہ مجلس اپنے مقام تک پہنچ جائے. میرے عزیزو، حسین نے کربلا ایسے نہیں بنائی. یہ جملہ ہم نے، یہ غالباً ہمارا یہاں تو پہلی بار آنا ہے، غالباً ہم نے حیدرآباد میں یہ جملہ کہا تھا کہ حسین نے اس شہید کا خون اسلام کی رگوں میں اس وقت تک نہیں ڈالا جب تک اس شہید نے کلمہ معرفت پروردگار نہ پڑھ لیا. پڑھے معرفت. ایسا نہیں ہوا کہ حسین نے گاڑی مدینے سے بھری اور مدینے سے بھرنے کے بعد کربلا میں اس کا دروازہ کھول دیا اور سب جو ہے وہ باہر آ گئے، اور باہر آنے کے بعد سب کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، سب مارے گئے. شہید کربلا، اصحاب کربلا، اور سب کو لکھا جانے لگا کربلا کے شہید، کربلا کے شہید. نہیں، حسین نے سب کو اکٹھا کیا، اور سب کو اکٹھا کرنے کے بعد حل یہ ہے کہ شب عاشور حسین نے ایک خطبہ دیا جو تقریباً 3.5 یا 4 صفحے کا ہے. اگر ترجمہ کیا جائے تو گھنٹوں چاہیے، مگر اس کی چند باتیں میں پڑھ کے مجلس تمام کرتا ہوں. حسین نے شب عاشور جب خطبہ دیا تو اپنے اصحاب کو سامنے بٹھایا اور ایک جملہ کہا، اے میرے پیارے صحابیوں، اے میرے چاہنے والوں، دیکھو یہ لشکر یزید میرے خون کا پیاسا ہے، تمہارے خون کی انہیں ضرورت نہیں ہے، انہیں میرا خون چاہیے، تمہارا خون نہیں چاہیے. ایسا کرو تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں اور گھر تک روتے ہوئے جائیے گا. حسین نے شب عاشور موت کو دکھایا ہے اور دکھا ہیں، ایسا کرو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کی انہیں ضرورت نہیں ہے، ایسا کرو تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ. مقتل کہتا ہے ایک نہ اٹھا. اس کے بعد حسین نے دوسرا جملہ کہا، اچھا اگر اب بھی نہیں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر، تو اگر تم اس لیے نہیں اٹھ رہے ہو کہ تم نے حسین کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، اور اسلام میں بیعت کا توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لو حسین خود تمہارے سروں پہ سے بیعت اٹھا لیتا ہے، اب تم گنہگار نہیں ہو، چلے جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ. روایت کہتی ہے کوئی نہ اٹھا. اس کے بعد حسین نے دوسرا جملہ کہا، اچھا اب بھی نہیں جا رہے ہو، تو اگر اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تم اگر چلے گئے تو تمہیں جنت نہ ملے گی. حسین ضمانت دے رہا ہے جب تک میرا ہر ایک شہید جنت میں نہ چلا جائے گا، حسین جنت میں قدم نہ رکھے گا. جنت بھی مل چکی، اب چلے جاؤ. روایت کہتی ہے کوئی نہ اٹھا. اس کے بعد حسین نے دوسرا جملہ کہا، اچھا اگر اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ اگر تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو میرا نانا تمہاری شفاعت نہ کرے گا. حسین وعدہ کر رہا ہے میں اپنے نانا سے کہہ کے تمہاری شفاعت کراؤں گا. میرے عزیزوں، آپ نے کس رخ سے کربلا کو سنا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں ایک جملہ یہاں تک پڑھنا چاہتا تھا، وہ جملہ سن لیجئے. بات بہت آگے بڑھ جائے گی اور شاید بات سمیٹنا ناممکن ہو جائے گا. امام حسین نے کیا کہا، تمہیں جنت چاہیے ہم جنت دیں گے، تمہیں شفاعت چاہیے تمہیں شفاعت مل جائے گی، تمہیں بیعت کا لفظ ہے میں بیعت اٹھا لیتا ہوں. حسین نے اتنی باتیں کہہ دی. آخر میں حسین نے ایک جملہ کہا، لیجئے میں نے تقریر کو تمام کر دیا. حسین نے آخری جملہ کہا. حسین نے کہا اچھا اب بھی نہیں جاتے تو اگر اس لیے نہیں جا رہے ہو، علماء بیٹھے ہیں معلوم کریے گا، اگر تم اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تم جس گاؤں سے آئے ہو، جس قریے سے آئے ہو، جس شہر سے آئے ہو، تم واپس جب اپنے مکان جاؤ گے، اپنے وطن جاؤ گے، تمہارے قریے والے تم پہ ہنسیں گے. یہ گئے تھے حسین کی مدد کرنے کے لیے. حسین تو ہے ہی اخلاق کا مجسمہ، حسین تو منع کریں گے ہی کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، مگر تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا
لیے نہیں اٹھ رہے ہو کہ تمہارے گاؤں والے تم پہ ہنسیں گے. لو حسین تمہیں ایک بہانہ دیے دے رہا ہے. حبیب اٹھو, علی اکبر کی کلائی پکڑو چلے جاؤ. زہیر اٹھو, قاسم کی کلائی پکڑو چلے جاؤ. رہبے قلبی اٹھو, مولا محمد کی کلائی پکڑو چلے جاؤ. اور اپنے اپنے وطن جا کے جب تمہارے گاؤں والے تم سے سوال کرے کہ تم تو حسین کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے, تو کہہ دینا ہماری حسین نے ڈیوٹی لگائی تھی, اکبر کو پہنچا کے آ جاؤ, قاسم کو پہنچا کے آ جاؤ, مولا محمد کو پہنچا کے آ جاؤ, اب چلے جاؤ. یہاں تک لانا تھا مجھے, چونکہ بی بی نے اسی ذکر کے طفیل میں حیدرآباد کی ازاداری نے مجھے شہنشاہ مسائل کا لقب دیا ہے. مجھے اس جملے کو پورا کرنا ہے. توجہ کرو, حسین نے سامنے ساری چیزیں رکھ دی. روایت کہتی ہے کوئی نہ اٹھا. توجہ, روایت کہتی ہے کوئی نہ اٹھا. اس کے بعد حسین نے آخری جملہ کہا, اچھا اب بھی نہیں جاتے تو اگر اس لیے نہیں جا رہے ہو کہ تم میں سے کون اٹھے گا, تم لوگ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لو گے, حسین اس کا چہرہ دیکھ لے گا, تم باہر جا کے چیلگوئیاں کرو گے, پہلے تم اٹھے, پہلے تم اٹھے, پہلے تم اٹھے. لو حسین یہ بہانہ بھی ختم کیے دے رہا. عباس چراغ گل کرو. روئیے گا, بہت روئیے گا. عباس چراغ گل کرو. اگر رونا نہ آیا کرے سروں کو نیچے کر لیا کرو. عباس چراغ گل کرو. جناب عباس نے چراغ کو بجھا دیا, خیمے میں اندھیرا ہو گیا. اب بتلاؤ, اب تو اندھیرا ہو گیا نا, اب تو تم ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہے ہو, اب تو حسین تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے, اب تو باہر جا کے چیلی گوئیاں نہیں کرو گے. پہلے تم اٹھے, بہت دیر ہو چکی. اس کے بعد حسین نے کہا عباس دوبارہ چراغ کو روشن کرو. اب مقتل کہتا ہے جیسے ہی عباس نے چراغ جلایا, حسین کا ہر ایک شہید اپنی تلوار کو نیام سے نکال کر اپنی گردن میں رکھ کے بس ایک زبان کہہ رہا تھا, فرزند دھارا کتنا امتحان لیجیے گا. ایسے نہ لو, بلند آواز سے رویا کرو. مجلس ہو رہی ہے, ذاکر مسائل پڑھ رہا ہے, شبیر آنکھوں پہ رومال رکھ کے بیٹھا ہوا رو رہا ہے. مجلس ختم ہو گئی, آج میں امام نے شبیر کو ٹوک دیا. شبیر میرے جد کے مسائل ہو رہے تو دور ہو نہیں رہا تھا. شبیر نے رومال پیش کر دیا, مولا یہ دیکھیے یہ میرا رومال آنسوؤں سے تر. امام نے کہا شبیر ایسے تھوڑی نہ روتے, ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشیں میں روتی ہے. بہت روئیں گے آپ. ابھی 18 بنی ہاشم کے شبیر بھی نکلے گی, لیکن میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں, وہ جملہ سن لیجیے. میں آپ کو 2-3 جملے سناتا ہوں کہ حسین کا ہر ایک شہید ایک جملہ کہہ رہا تھا, مولا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم جنت کے لیے یہاں آئے؟ مولا آپ کو کیا لگتا ہے ہم شفاعت کے لیے آئے؟ مولا ہمیں جنت چاہیے ہوتی, ہمارے گاؤں میں مل جاتی ہے, ہمیں کربلا آنے کی ضرورت دیتی, لیکن مولا یہ تو بتلائیے ہمیں جنت تو مل جاتی, مگر آپ کی ماں کو کیا منہ دکھلائیں, مگر آپ کی ماں کو کیا منہ دکھلائیں گے. اب جو حسین نے پڑھا کہ ہماری ماں کو کیا منہ دکھلائیں گے, نانا کو کیا منہ دکھلائیں, اتنا کہنا تھا. حسین نے اپنے اصحاب کو گلے سے لگایا. اب حسین نے وہ جملہ کہا, جیسے چاہنے والے مجھے ملے ویسے نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بھیا کو ملے. میرے عزیزوں, مجھے یہیں تک لانا تھا. میں نے حسین کا ایک جملہ سنایا اور دوسرا جملہ سن لیجئے. حسین کربلا میں مجبور نہیں ہے, حسین کربلا میں غریب ہے. حسین کربلا میں مجبور نہیں ہے, حسین کربلا میں غریب ہے. میں حسین کی غربت سناؤں. میں نے حسین کا ایک جملہ آپ کو سنایا نا کہ حسین اپنے اصحاب کو گلے سے لگا کے کہتے ہیں جیسے چاہنے والے مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھیا کو ملے. حسین جن اصحاب کے بارے میں یہ جملہ کہہ رہے ہو جیسے چاہنے والے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے, وہی حسین عصر عاشور اپنے دونوں ہاتھ
اپنی کمر پہ رکھ کے مقتل میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے حبیب کہاں چلے گئے، زہیر کہاں چلے گئے، سعید کہاں چلے گئے، اکبر کہاں چلے گئے، قاسم کہاں چلے گئے، اولا محمد کہاں چلے گئے۔ حسین ایک ایک کا نام لے رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ آخر میں حسین کی نگاہ فرات کے کنارے پر گئی، حسین زمین کربلا میں بیٹھ گئے۔ عباس، حسین غریب ہو گیا۔ اجرکم اللہ، آپ بہت رو چکے، آپ بہت رو چکے، بس میں نے ممبر خالی کر دیا۔ عباس، حسین غریب ہو گیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ حسین کے حملے سے پہلے، حسین کے پہلے حملے سے پہلے جب حسین دن بھر لاشیں اٹھا رہے تھے، میں یہ سمجھ گیا کہ حسین تھک گئے ہوں گے، مگر حسین کے پہلے حملے کے بعد مجھے کتابوں میں یہ لکھنا پڑ گیا حسین سے بڑا کوئی بہادر نہیں